صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم سب مدینے جائیں گے ہم سب مدینے جائیں گے چند ہی دنوں کی باتیں ہے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے اور ہم سب مدینے جائیں گے صلی علی نبینا صلی علی محمد لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا سب کچھ گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہہ تو ہر گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سب ہو آئے ان کے در پہ جانا سکا تو ایک سبھی یہ ہے ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جان قربان محبوب خدا حضرت علی کے بھائی حسنین کے نانا اور رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اور اسی درود سے اپنے آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں آپ تمام تر دیکھنے والوں کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور جمعے کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے بھی شعبان کا مہینہ آگے اور پھر آگے رمضان کا مہینہ ہمارا منتظر ہے تو ہم ابھی سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور آئی ایم شیور نعت خوان تمہارے ساتھ ہوں گی آگے ٹرانسمیشنز میں لیکن
کیونکہ ہر ایک کے دل میں تو بھئی ہے نا محبت، اور ہر ایک جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کہتے ہیں جو ان کی نعت بیان کرتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ ہم یہیں سے ان کی بسم اللہ بھی کریں، ابتدا بھی کریں. نور بھائی نے کیا پیاری، نور بھائی اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لمبی زندگی دے، بہت پیاری ماشاءاللہ سے. ہمارے ساتھ جناب جواد بھائی موجود ہیں، جواد حسین عابدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ ضامن نواز احمدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہماری بہن عائشہ بلال، ہم ان کو آپ شو میں خوش آمدید کہیں گے. اور آج کا جو ہمارا شو ہے جناب، وہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہم نے کئی شوز میں تواتر سے بہت ساری سوروں کی فضیلت کے حوالے سے بات کی. آج بھی ہم کچھ ایسے ہی سوروں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ضروری نہیں وہ کسی نے ہم پہ جادو ٹونا کروایا ہو، کسی کی بری نظر ہو، بلکہ اللہ پاک بہت ساری جگہوں پہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس آزمائش کے موقع پہ کیا ہم پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں اترتے. یہ سمجھنے کی بات بھی ہے نا. ہمیں ہر چیز کچھ برا ہو گیا تو ہمیں لگتا ہے کسی نے نظر لگا دی ہوگی، اچھا کوئی کام نہیں بن پا رہا، اچھا جی کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں. ہر چیز ایسی نہیں ہوتی. اللہ پاک نے آزمائش اس سے لیے رکھی ہے، وہ آزمائش جادو ٹونے نظر کے تھرو تو نہیں رکھی ہوگی نا. تو ہمیں یہاں پہ تھوڑا بہت اللہ کی پاک ذات سے یہاں پہ توکل لگانے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی ہر مشکل ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. مشکل سے نکلنے کے لیے ہمارے اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں روز صبح صبح منزل کی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، جو کچھ صورتوں کا مجموعہ ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کہاں کہاں پر جو ہے اس کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور ساتھ میں ایک رقیہ شریعہ، اس حوالے سے بھی آج ہم شو میں بات کریں گے. جی تو آپ نے رپورٹ دیکھی تھی زبردست. مجھے یہ بتائیں جواد بھی، آپ سے بسم اللہ کروں گی ٹاپک کی، یہ جو ہم منزل پڑھتے ہیں یہ کتنی صورتوں کا مجموعہ ہے؟ پہلے تو یہ بھی ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد. دیکھیے خصائص سورہ قرآنی کے حوالے سے ہمارے کافی اچھے پروگرامز گئے، اور اس میں جو فیڈ بیک آیا ہمارے سامعین کا، کالرز کا، وہ بھی تمام لوگوں نے دیکھا. اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ ایک حدیث کتابوں میں موجود ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَالرَّبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک بہار ہوتی ہے، ایک موسم ہوتا ہے. قرآن کی بہار کو رمضان کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ رجب شعبان کے مہینے اس سے آپ کو اسٹارٹ لینا پڑے گا، چونکہ جو ہے وہ ماہ رمضان سے قریب تر ہو رہے ہیں. تو دیکھیے قرآن مجید کی یوں تو مختلف سوروں کے مختلف خصائص ہیں، جیسے تفصیل سے بیان ہوا. سورہ رحمان پہ ہم نے بات کی تھی، دیگر سوروں پہ ہم نے بات کی. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جیسے مثلا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ مبارکہ قلم کی آخری آیات نظر بد کے حوالے سے، اس طرح سے کچھ اسپیسیفک سوروں سے کچھ اسپیسیفک آیات کو لے کر مرج کر کے روایات کی روشنی میں، اور یوں کہیے کہ جو اوراد و وظائف احادیث کی کتابوں میں آئے ان کی روشنی میں ایک مجموعہ ٹائپ کا بنایا گیا. جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی چند ایک آیات ہیں، سورۃ الحشر کی آیات ہیں، سورۃ الفاتحہ اس میں آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے 4 قل آپ اس میں شامل کرتے ہیں. یہ مجموعہ ہے. اچھا اہم ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی، ہم چاہتے ہیں فوراً سے ریپڈ رسپانس کوئی ہو جائے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. اس نے ایک چیز کا وعدہ کیا، البتہ اس نے کچھ چیزوں کا تقدیر کیا ہے. آپ اہتمام کے ساتھ پڑھیں. ہماری صبح ہی جب 12 بجے ہوگی تو صبح کے اذکار کب پڑھیں گے؟ جی بالکل، اذکار صبح کے پڑھیں. کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ صبح کی وہ جو نیلہٹ ہوتی ہے، جب وہ آپ فجر کے بعد دیکھیں تو ایک دعا کتابوں میں 3 دفعہ سے پڑھ لیں، سبحان اللہ ملء المیزان و منتہی العلم و مبلغ الرضا و زینۃ العرش. اسی طریقے سے اور بہت ساری دعائیں. کوشش یہ کریں صبح شام اچھے انداز سے ہو، نماز فجر پڑھی ہوئی ہو، صدقہ جیسے بار بار پچھلے پروگرام میں ہم لوگوں نے بات کی. اسی طریقے سے پھر یہ سورہ قرآن نکلتے ہوئے پڑھیں. کسی اہم کام پہ کوئی جاب ہے، کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے، کوئی آپ ایجوکیشنل کسی اس میں قدم رکھ رہے ہیں، یا کوئی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، ان آیات کی مجموعے کو خضوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اور یعنی انٹینشن کے ساتھ یہ کتاب پڑھ لینا. قرآن کو انٹینشن کے ساتھ پڑھیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن مجید کی آیات اپنے اثرات پہ بھی پورا اتریں گی، اور ہم ان کے فوائد کو زندگی میں نافذ ہوتا ہوا بھی دیکھیں. صحیح. اچھا نور بھائی، میرا آپ سے بھی یہی سیم سوال ہے، لیکن اس سے پہلے جیسے بڑی اچھی بات کی طرف نشاندہی کی جواد بھائی نے. ہمارے تو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں دن کا آغاز ہی ظہر کے بعد سے ہوتا ہے. سو وہ مجھے بتائیں اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی بیماریاں بہت ہیں، تو اس کا بھی کتنا لین دین ہے؟ کیونکہ جب ہم جو سارا اچھا ٹائم ہے وہ تو گزار دیتے ہیں، ہم جاگ ظہر کے بعد. ہمارے تو کراچی میں اسپیسیفکلی جو کاروبار ہے وہ بھی شٹر جو کھلنا شروع ہوتے ہیں وہ بھی ظہر کے بعد شروع ہوتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک ذہن میں بات رکھیے گا، احادیث کی روشنی میں 2 اوقات ایسے ہیں جس میں فرشتوں کی ڈیوٹی ٹائمنگ چینج ہوتی ہے. ایک فجر کے وقت آسمان کے فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور زمین والے فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں. اسی طرح عصر اور ایک میں مغرب کے وقت زمین کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے نئے حکم نامہ لے کے زمین پر آتے ہیں. پورے دن کے جو آپ کے رزق ملنا ہے، جو
جو آپ کو برکت ملنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفے ہوتے ہیں. جب آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے آپ کو کان میں ہی کہتے ہیں اگر تجھے معلوم چل جائے کہ تو اپنے رب سے کتنا قریب ہے تو قیامت تک سر نہ اٹھا. تو اس وقت جب فرشتے اعلان کرنے آ رہے ہیں اور آپ نے نیند میں غافل ہو کر وہ اپنا وقت کھو دیا تو رزق میں برکت آپ نے کھوئی. آپ نے گھر کے اندر جو تنگی ہے اس کو آپ لے کر آئے، نفرتوں کو آپ نے پروان چڑھایا، نحوست کو آپ نے بلایا، شیطان کو آپ نے قریب کیا. شیطان قریب آئے گا تو رحمان جائے گا اور رحمان آئے گا تو شیطان جائے گا. تو یہ ایک سیکوینس ہے جو آپ نے ختم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں وہ جو آپ نے منزل کے حوالے سے بات کی تھی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3549. اس میں ٹوٹل 33 آیات ہوتی ہیں. بھی وہ حدیث بھی پڑھوں گا جس میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا. ٹوٹل اس میں 33 آیات ہیں. اس طرح میرے بھائی نے کہا کہ اس میں سورہ بقرہ کی آیات ہے، اس میں سورہ حشر کی آیات ہے، اس میں سورہ رحمان کی کچھ آیات ہیں، اور اس میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کی آیات ہے. دیکھیں اس میں اللہ کی وحدانیت کی تذکرہ ہے، اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی خلاقیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی صمدیت کا تذکرہ ہے. اس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. آیت الکرسی جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر 17 مرتبہ آپ اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب آپ 17 مرتبہ ذات و صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، حدیث میں فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم زمین پہ اللہ کا ذکر کرو گے اللہ آسمانی دنیا میں کرے گا. تم لوگوں میں کرو گے اللہ فرشتوں میں کرے گا. تم نیک لوگوں میں کرو گے اللہ جبرائیل اور میکائیل میں تمہارا نام لے کے کہے گا. جب ایک مرتبہ بندہ یا اللہ کہتا ہے، تفسیر ابن کثیر میں 10 مرتبہ اللہ کہتا ہے یا عبدی، اے میرے بندے، یا عبدی، اے میرے بندے، تم پکارتے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا. وہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کی فضیلت کے حوالے سے. ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں موجود تھا تو ایک اعرابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی تکلیف میں ہے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اثرات میں ہے. اچھا، اسی سے رقیہ جو ابھی آپ بات کریں آیات رقیہ ہو گئی. آیات رقیہ کے اندر بھی شفا والی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اس کو میرے پاس لے کے آؤ. جب وہ حضور کے پاس آئے تو حضور نے چند آیتیں پڑھی. اب وہ صحابی کہتے ہیں جانتے وہ کون سی آیت تھیں؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ بقرہ کی 4 آیتیں پڑھی، اور پھر حضور علیہ السلام نے 2 آیتیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یہ پڑھی. اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری کی 3 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت شہید اللہ یہ پڑھی. آپ نے سورہ اعراف کی آیت ان ربکم یہ پڑھی. سورہ مؤمنین کی آیت وما یدعو یہ پڑھی. سورہ جن کی آیت پڑھی. سورہ صافات کی 10 آیت پڑھی. سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھی. آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہمارے سامنے دم کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بندے کو شفا عطا فرما دی. تو جو منزل چلتی ہے، اب یہاں میں آسانی کر دوں، وہ حضرات کہ جن کے گھر میں جادو کے اثرات ہیں، وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، یا وہ جو نظر بد کا شکار رہتے ہیں، اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو منزل کی جو آیات ہیں اس کو اپنے گھر میں لگا دیں. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اچھا قرآن کی وہ سلیکٹڈ آیات ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وہ اللہ ایک ہے، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیت جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے. سورہ حشر کی وہ آیات کہ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے، جو مانگا جائے مل جاتا ہے. تو جب آپ ان 33 آیات کو اپنے گھر میں لگاتے، یا وہ لوگ جو گاڑی چلاتے ہیں میرے بھائی جن کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹرز ہیں، دکاندار ہیں، چلتے چلتے کاروبار نیچے آ جاتا ہے تو وہ اپنی دکانوں میں، ٹرانسپورٹرز اپنی ٹرانسپورٹ میں، لوگ اپنے گھروں میں، بہتر ہے کہ پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ٹیپ ریکارڈ میں چلا دیں. جب وہ آواز پورے گھر میں آئے گی، گاڑی میں آئے گی، نظر بد سے، حسد سے، جادو سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ زامن بھائی. دیکھیے ماشاءاللہ دونوں حضرات نے منزل کی جو بنیادی تعریفیں تھیں وہ تو کر دی ہیں. البتہ سننے والوں کی اور سامعین کی نگاہوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ جو منزل پر یا دوسرا کوئی ہمارا گفتگو ہوگا یہ کوئی وجوب میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مستحبات میں سے ہے، استحباب میں سے، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سننے والا سمجھتے ہیں کہ اس کو ادا ہی کرنا ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار نہ ہو جائیں. جی جی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ عارفین نے، علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے، امراض الظام نے اور اولیاء کرام نے جو اپنے علم کے تحت
قرآن کریم کی تمام سوروں سے، تمام آیات سے جو اخذ کیا کہ اس میں خدا کی وحدانیت پر اور خدا کی توحید پر گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ان تمام 33 آیاتوں میں صرف خدائی پر گفتگو ہے، تو انہوں نے اپنی علم اور اپنی جو ان کو معرفت تھی اس کے تحت جو اکٹھا کیا اس کا ایک مجموعہ پیش کیا ہمارے سامنے. ٹھیک ہے. کسی بھی انسان کو کچھ دنیاوی مشکلات ہوتی ہیں، کچھ آخرتی مشکلات ہوتی ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہوتی ہیں، مال و ازواج کی پریشانیاں ہوتی ہیں، عذاب قبر کا خوف ہوتا ہے، یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. ان سب کے لیے ان آیات کا مجموعہ اکٹھا کیا کہ جب کبھی تم اپنے حالات کو اس طرح سے پاؤ تو 33 آیتوں کا روزانہ ورد کر لو، تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. جو زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ کے اندر اندر یہ تلاوت مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بات یہ کہ ہم ان کی کیا فقط اس پر اکتفا کر لیں کہ ان کی تلاوت کر لیں بس سارے کام ہو جائیں گے ہمارے؟ تو جیسے مولانا جواد نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی کہا، دیکھیے ہر چیز کے اپنے اوقات کی اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر سورہ اور ہر آیت ہر وقت اثر نہیں رکھتی. کچھ تعلیمات ہیں کہ یہ سورہ اس وقت ان حالات میں پڑھنی چاہیے، ایسے ہی اوقات کا تعلق ہے. کبھی غور کریں ہم کہ تہجد کی نماز جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ تہجد کی نماز جتنی فجر کے قریب ہوگی اتنا زیادہ اثر رکھے گی. ٹھیک ہے. اور صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان میں جب تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے والا ہے، اس وقت کو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں دعاؤں کے مستجاب ہونے کا یہی وقت ہوا کرتا ہے. نماز فجر کے بارے میں پوچھا گیا، علل الشرائع کے اندر بیان کیا گیا کہ 2 رکعت نماز فجر کس لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی علت کیا ہے؟ نماز فجر جو ہے نماز وتر کے بعد، تہجد کی نماز کے فوراً بعد جب نماز فجر کا آغاز ہوتا ہے نماز فجر ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. علماء نے جو تحقیق کی اور اپنے علم کے تحت جو بتایا ہمیں تعلیمان کی، کہا کہ نماز فجر تہجد کا شکرانہ ہوا کرتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر، تیرا احسان کہ تو نے مجھے تہجد کی سعادت مجھے عطا کی اور شب کی تاریکی میں تیرے بارگاہ میں آیا، اور وہ اوقات جن اوقات میں تو منتظر ہوتا ہے اپنے بندوں کا کہ مجھ سے کچھ طلب کریں اور میں قبول کروں دعا کو، وہ وقت تو نے مجھے عطا کر دیا، میری دعا تیری بارگاہ پہنچ گئی. کیونکہ تو نے ایسا وقت مجھے عطا کر دیا، اب فجر کے وقت ہو چکا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ یہ نماز فجر اس تہجد کے شکرانے کے طور پر میں ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ صبح میں خدا فرشتوں کو معین کرتا ہے کہ میرے بندے جو آج جس لینا چاہتے ہیں، یہ خدا کا خزانہ کھلا ہوا ہوتا ہے. اس کا وقت کب تک ہے؟ طلوع آفتاب تک. کیا کہنے، اس وقت جو بیدار ہو جائے گا اپنے رزق میں جو مقدر میں وہ تو ملے گا ہی، خدا کا وعدہ ہے. جو اضافی طلب کرتے ہیں ہم وہ عطا ہو جائے گا. ہوتا یہ کہ جس وقت مل رہا ہے اس وقت ہم نے ایک اپنا اکاؤنٹ بند کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وقت سو رہے ہیں اور اس وقت سوچ رہے ہیں. جب بیدار ہوا پریشانی ہوئی، کہا کہ اب تو جو تم کرو گے دے دیں گے، بات ہمارا ہے نا، ہم دے دیں گے تمہیں، لیکن جو وقت تھا تمہیں ہمارا احساس نہیں ہوا. اب ہم تم جیسے نہیں ہیں مگر پھر بھی تمہارا پھر بھی احساس کریں گے، دے دیں گے تمہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ تم صبح کی بیداری میری رضا کی خاطر ہوتی ہے. انسان خدا کے لیے اٹھتا ہے. اللہ اکبر. مجھے چھوٹی سی یہاں پہ بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آتے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پھر سبھی کے لیے باب رحمت، یہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آنی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو.
था नातों का एक हार, अश्कों के मोती दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, और मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख़याली। माशाल्लाह माशाल्लाह, भी सारे यहाँ पे हुबदार बैठे हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो कहते हैं ना आशिकों की जब महफिल हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर वो मतलब अभी ब्रेक से पहले ये कहती थी कि नहीं मैं अपना नजराना बाद में पेश करूँ। मैंने कहा नहीं, अभी जो है ना मोहब्बत का हक अदा होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह आयशा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, क्योंकि आज हम बात करें मंजिल की इसके हवाले से, तो मुझे बताएं, और हम टाइमिंग्स के हवाले से बात भी करें ना, जैसे कोई भी चीज़ अगर हमने करना हो, कोई वजीफ़ा करना तो आदात बड़े मैटर करती हैं और उसकी टाइमिंग्स भी बड़ी मैटर करती हैं। ऐसे ही जब मंजिल की जब हम तलावत करते हैं या घरों में सुनते हैं, उसकी टाइमिंग्स कितनी मैटर करती हैं? देखिए, एक चीज़ है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डेली बेसिस पर पढ़ने के लिए बताई है, ठीक है। वो क्या है कि वो आपकी जैसे मिसाल के तौर पर कोई बीमारी होने से पहले आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वो उस बीमारी से आप महफूज रह जाते हैं, ठीक है। अब अगर आप नहीं पढ़ रहे होते हैं वो चीज़ें, तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप पर हमला करती हैं। उसके बाद आप क्या लेते हैं, दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं ना। तो मंजिल आपकी दवाइयों का काम करती है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, नज़र बद हो जाती है, जादू के असरात हो जाते हैं, तो ये तमाम जो जितने भी बीमारियां हैं, इसका इलाज, इसकी दवा जो है वो मंजिल है, ठीक है। अब किस वक्त पढ़ेंगे? कोई भी शख्स अपने अंदर ऐसी कैफियत को महसूस करता है जिससे उसको महसूस होता है कि मुझे नज़र बद लग गई है। और अहादीस में यहाँ तक आया, असहाब की जो गुफ्तगू है वहाँ पर यहाँ तक मौजूद है कि बाज़ औक़ात अज़वाज हुकूक़ अज़वाज अदा नहीं करने के लिए जा नहीं पाते हैं, तो ये भी एक रुकावट होती है, और इस पर भी रुक़या का हुक्म दिया गया, अहादीस में मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई शख्स नज़र बद का शिकार हो चुका है, उसके लिए आपको लगता है कि आपके कारोबार में रुकावटें आ गई हैं, उसके लिए अब किस वक्त पढ़ें? सुबह का वक्त, जैसा कि उलमा ने बताया सुबह का वक्त बेहतरीन वक्त है। अभी जो जुमा का दिन है, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप इस दौरान जो है 10 घड़ियाँ ऐसी आ रही हैं, 10 से 12 घड़ियाँ ऐसी आ रही हैं कि जिस वक्त अल्लाह ताला ख़ास तौर पर दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अब ये मंजिल का बेहतरीन वक्त है। इसी तरह से रात का वक्त, तहज्जुद का वक्त, जिस वक्त आप अल्लाह ताला कहते हैं अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई तलब करने वाला, है कोई औलाद का तलबगार, है कोई माफ़ी मांगने वाला, उस वक्त तहज्जुद के वक्त अगर मंजिल को पढ़ा जाए तो ये भी बहुत कारामत साबित होती है। इसी तरह से अब किसी का आलम नज़ा भी है ना, उस वक्त भी पढ़ने में बहुत कारामत है, आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। घर से अब आजकल जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा, आपने देखा कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ बच्चों की हिफाजत करना बहुत मुश्किल हो गया है।
اور خدا سب ماؤں کی گودوں کو سلامت رکھے پروردگار۔ آج کل صبح بھی دیکھ رہے تھے کہ آج کل جو کڈنیپنگ کے واقعات جی یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے بھی اگر آپ حصار کے لیے منزل پڑھتے ہیں بہترین چیز ہے، لازمی طور پر اپنے بچوں پر دم کریں اور یہ دعائیں کریں، صرف بچیوں کے لیے نہیں بیٹوں کے لیے بھی دعائیں کریں کہ خدا تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں جو آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جو پچھلے دنوں کیس چلا ہے سارم کا، اس پہ تو آپ یقین کریں جب میں نے اس بچے کو دیکھا ہے نا تو مجھے ایک دم سے ہمارے ذہنوں میں تو بچے آ جاتے ہیں نا، تو خدا ان والدہ کو بھی صبر جمیل دیں اور اپنے بچوں پر دم کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کو نہ صرف انسانوں کے بلکہ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے بھی منزل کو صبح بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں آپ، اور تہجد کا بہترین وقت ہے کہ اس وقت پڑھا جائے۔ اور اگر آپ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اگر تہجد ادا کرنی ہے تو تہجد کا بہترین وقت اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں جس وقت بچوں کے لیے بھی آسانی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی تہجد گزار بنیں، فجر سے 5 سے 10 منٹ پہلے آپ نے اٹھنا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کو تہجد آرام سے مل جاتی ہے، آپ تہجد پڑھیں، اذکار کرتے رہیں، فجر کی اذان و نماز پڑھ لیں، تو یہ وقت جو ہے نا یہ بہترین وقت ہے منزل پڑھنے کے لیے۔ اور وہی بات ہے ابتدا ہی اگر دن کی اچھی کی جائے تو پھر آف کورس سارا دن جو ہے وہ بڑا اچھا گزرتا ہے۔ اچھا جنہوں نے حصار کے بارے سے بات کی تو یہ شیطانی اثرات سے جس طریقے ہم حصار تو ان کا باندھ رہے لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری سی نظر سے ہم بہت ساری سی جگہوں سے گزرتے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتے، جو جگہ پوزیسڈ ہوتی ہیں، سو ان سے بھی منزل ہمیں ویسے ہی پروٹیکشن دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں اس میں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں جب بھی ہم کوئی وظیفہ، دعا، ورد یا آیات جیسے منزل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیکھیے کچھ چیز ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں، ہم جب تک ان ڈیمانڈس کو پورا نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا وہ اثر نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کے اوقات کار جہاں کتابوں میں علماء نے بتائے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک شیڈول بتا دیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت موجود ہے، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وغروبها وقبل غروبها، فرمایا کہ اپنے رب کی حمد کرو، تسبیح کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہوتے وقت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا ومن آناء اللیل فسبح، رات کے 2 سرے، یعنی جب صبح جا رہی ہو ایک وہ والا وقت اور جب رات آ رہی ہو عشاء کے بعد، مغرب کے بعد جو وقت ہوتا ہے ایک وہ، اور فرمایا اطراف النہار، دن کے جو دونوں سرے ہیں، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد اور ادھر جب عصر میں غروب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ کا ترضا، یہ شیڈیول فالو کیوں کرو تاکہ تم اپنے رب پر راضی کر لو۔ اب آپ دیکھیں یہ ایک پوری پریکٹس ہمیں قرآن نے بتا دی۔ اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے، بعض لوگوں کا گمان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ورد بتائیں نماز کے علاوہ ہوتی کہ نماز خود سب سے بہترین دعا ہے، بہترین ورد ہے، بہترین وظیفہ ہے، بہترین حصار ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کر پا رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے یہ دعائیں کما حقہ فائدہ دیں گی۔ ان آیات کی برکت سے انکار نہیں ہے، آپ شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ابدیت ثابت تو کریں، پروٹوکولز آپ پورے نہیں کر رہے، پروٹوکولز پورے نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، دعاؤں کے لیے ایک اور چیز کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کریں پہلے۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں، کون ہے وہ؟ سورہ فاتحہ کیوں ہے نماز کی رکعت میں؟ پہلے اللہ کے سامنے سپاس گزاری جسے آپ کہتے ہیں، تعارف نامہ، کس سے مانگنے آئے وہ کون ہے وہ بیان کرو۔ اس کے بعد اگر درود کی کثرت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ دارقطنی کے اندر ایک روایت موجود ہے، کل الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وآل محمد، ہر دعا پردوں میں رکی رہتی جب تک رسول اللہ پر ان کی اہل بیت پہ درود نہ پڑھ دی جائے۔ درود پڑھیں، یہ پڑھیں۔ اور ایک اور چیز عجیب سے کہہ دوں، پتہ نہیں کسی کو یہ موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہ لگے، اگر آپ نے اپنوں کا دل دکھایا ہوا ہے تو ان کو پہلے راضی کریں۔ حقوق العباد آڑے آ جاتے ہیں بعض اوقات دعاؤں میں، اور بلکہ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے شاید دکھے ہوئے دلوں کو آپ نے اگر صحیح کر دیا تو شاید یہ اوراد تو بہت آگے کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی لطف و کرم کرے۔ ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نور بھائی وہ ایگزیکٹلی پروٹوکولز کے والے سے بات کروں گی، جیسے انہوں نے بات کی کہ رفع حاجت کے لیے، وہ تو ہمارے پورے کراچی میں، ہمارے پورے پاکستان میں دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے بہت سی چیزوں کا، لیکن وہی بات ہے کہ ہم خود ہی ناپاکی جہاں پہ ہوتی پھر ان تمام طرح سی چیز کو شائرین کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو پروٹوکولز ہیں وہ کیا کچھ ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں احادیث کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے دروازوں کو بند کر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کیونکہ اس وقت شیاطین جنات کو آزاد کیا جاتا ہے۔ پہلے دیکھیں نور بھائی بچپن میں نا وہ گھر والے کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے مغرب ٹائم کھیل کے گھر واپس آ جانا ہے، سب کی کوشش ہوتی ہے پھر مغرب کے ٹائم سارے گھر ہونے چاہیے، لوگ مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلتے۔ اب تو
لوگ گھروں سے نکلتے ہی مغرب کے بعد ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نظر بد کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے بتایا آپ کو نظر بد کی ایسے کام ہوتے ہوتے رکنا شروع ہو جاتے ہیں, انسان کی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, اکتاہٹ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے, بچوں میں ہو تو بچے ہائپر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 75% جو بچے یا بڑے نظر بد کا شکار ہوتے ہیں وہ جنات کی نظر بد ہوتے ہیں. من الجنتی والناس قرآن مجید فرقان حمید میں کہا. یا پھر وہ لوگ کہ جو شیاطینی دماغ رکھتے ہیں, جو انسان کے لیے شر رکھتے ہیں, تو وہ بھی نظر بد میں یعنی ان کی بھی نظر بہت زیادہ لگتی ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں, پھر دوسرے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں. جن کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں, جن کے جسم پاکیزہ ہوتے ہیں, وہ اللہ کی رحمت میں اور نور کے حصار میں ہوتے ہیں, اور وہ نور کے حصار میں ہوتے ہیں, شیطانی طاقتیں ان پر حملہ نہیں کرتی. آج ہر گھر کے اندر تنگی کا معاملہ ہے, ہر گھر میں پریشانی کا معاملہ ہے, رزق میں بے برکتی بہت ہے, آپس میں بھائی بہنیں بیٹھے ہیں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, میاں بیوی میں الفت کے معاملات نہیں ہیں. اس کی اچھا ہمارے یہاں بھی کیا کیا معاملہ ہوتا ہے, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, ویلڈ پروٹوکولز کیا ہے. اب آپ گھر کے اندر ناپاکی رکھیں, گھر کے اندر نجاست کا معاملہ رہے, پاکی کا معاملہ نہ رہے, مرد حضرات باوضو نہ رہیں, خواتین باوضو نہ رہیں. ہم یہ دیکھیں نا کچھ اللہ والوں سے, ایک اللہ کے ولی بیٹھے اور ان کی والدہ ماجدہ بیٹھی ہیں. ٹاپ کا واقعہ کیا ہے, ولی نے کہا اللہ کے نیک بندے نے کہ میں نے کبھی آج تک الحمدللہ تہجد قضا نہیں کی. تو پلٹ کر والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا اس میں تیرا نہیں میرا کمال ہے. کہا آپا کیسے؟ فرمایا میں نے کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا, جب دودھ پلایا وضو کر کر پلایا اور مصطفیٰ کریم پر درود پڑھ کر پلایا. تو یہ درود مصطفیٰ کی برکت ہے, یہ وضو کی برکت ہے کہ تو آج فرض نماز تو چھوڑ, تہجد بھی نہیں چھوڑتا. تو اگر مائیں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں, اب یہ جو ہم نے 33 کافی پیچھے تک یہ بات جاتی ہے. جی اگر آپ سائنس کو دیکھیں تو جب بچہ بطن مادر میں آتا ہے تو وہ سننا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ آپ کا کمال ہے کہ اسے گانے کی طرف لگا دیں یا رحمان کے کلام کی طرف لگا دیں, رحمان کے حبیب حضور محمد رسول اللہ کی نعت کی طرف لگا دیں, ان کی اہل بیت ان کے اصحاب کی طرف لگا دیں. تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ ہوگا کہ یہ دامن کبھی نہیں چھوڑنا, یہ دامن مصطفیٰ ہے, یہ جس کے ہاتھ میں آ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ آ جاتی ہے. تو پروٹوکولز میں یہ کہ آپ پاک صاف رہیں. اچھا ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اب جو نا ہم پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے. سوال یہ ہوتا ہے اچھا کیا سورہ بقرہ لگا دیں, سورہ رحمان لگا دیں, منزل لگا دیں. دیکھیں اور میں نے دیکھا خود نہیں پڑھتے, اب وہ کسی سے پڑھوا رہے تھے کہ آپ پڑھ دیں ہمارے لیے. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. پھر سورہ بقرہ میں فرمایا فذکرونی اذکر, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جب آپ اس کا ذکر کریں گے. اچھا اب یہاں بھی دو معاملات ہیں, ایک ہوتا ہے عادتاً, ایک ہوتا ہے عبادتاً. ہماری جتنی بھی ہم نماز پڑھیں, ہم روزہ رکھیں, ہم قرآن کی تلاوت کریں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں, عادتاً پڑھ لیں, نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں. عبادتاً یہ ہوتا ہے کہ جب رحمان کا نام آیا تو امید یہ ہو وہ رحم کرے گا, وہ رحیم ہے رحم کرے گا, وہ صمد بے نیاز ہے, مجھے لوگوں سے نہ مجھے ان کی جیب پر دیکھنا ہوگا نہ ان کی جیب پر دیکھنا ہوگا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, میرا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمان سے اللہ نازل فرمائے گا, اور مجھے کسی کے پاس نہیں جانا, مجھے کسی سے مانگنا نہیں ہے, مجھے رحمان کے سامنے مانگنا ہے. میں لوگوں سے مانگوں وہ ایک مرتبہ دیں گے, رحمان تو وہ محبت کرتا ہے, دل میں خیال آ جائے وہ مانگے عطا کر دیتا ہے. اس میں ناشکرہ بن یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور مانگ لیتے. وہ تو سلسلہ تو کہتے ہیں نا, پھر تو وہ رکتا بھی نہیں ہے. علامہ صاحب یہ مجھے بتائیے گا, جیسے ہم نے پاکی کے حوالے سے بات کی کہ پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے, یہ زبان کی پاکیزگی کے حوالے سے بات بھی تو کریں. ہم میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں, بہتان بازی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی پہ ہم کسی کو تسبیح کر لیں, کوئی ذکر کر لیں. تو کیا وہ پھر اتنی ہی معنی اس کی تاثیر اس ذکر کی اتنی ہوگی کہ جس زبان سے بہتان بازی کی گئی ہو یا پھر گالم گلوچ کی گئی ہو؟ دیکھیے جب بات ہم طہارت کی کرتے ہیں نا, تو طہارت سے مراد فقط کھانے پینے کی طہارت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, تمام اعضاء و جوارح کی طہارت کی بات ہوتی ہے. آنکھ ہو, ناک ہو, زبان ہو, ہاتھ ہو, پاؤں ہو, سب کی قلب ہو, ذہن ہو, سب کی طہارت کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے کہا یہ گیا ہے کہ ہم جو رزق سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس گندم کو, کھانے پینے کی چیزوں کو. اہل بیت اطہار کبھی بھی اس کے لیے دعا نہیں کرتے تھے. جو رزق مانگ کرتے تھے اس کو نہیں کرتے تھے کہ مجھے روٹی دیجیے گا, گندم دیجیے گا, مجھے فلاں دیجیے گا. وہ کہتے تھے کہ اے اللہ
میرے رزق علم میں اضافہ فرما. رسول خدا کی جو دعا ہے نا، جو قرآن کی آیت بھی ہے، رب زدنی علما. رسول خدا جو فخر کائنات ہیں، جن کو خدا نے قرآن کا حامل بنایا ہے، ذرا سوچئے وہ کس علم کی دعا مانگ رہے ہیں. بالکل ہاں. وہ اپنی ہر نماز رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اور اضافہ کر، اور اضافہ کر. کیونکہ علم کا شہر ہر چیز ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کو دیکھیے کہ دعائے کمیل ہو، دعائے توسل ہو، تمام دعاؤں مناجات میں دیکھیے کہ جو وہ دعا مانگ رہے ہیں وہاں کیا ہے کہ اے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرمائے، میرے رزق توکل میں اضافہ فرمائے، میرے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے، میرے رزق قناعت میں اضافہ فرمائے، میرے رزق صحت میں اضافہ فرمائے، میرے رزق طہارت ہو، قلبی عطا ہو، طہارت پاکیزگی ذہن عطا ہو. دعا اصل میں یہ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس لیے کہ یہ جو دنیاوی رزق ہے اس کا تو خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ تو ملے گا انسان کو. ٹھیک ہے. مولا کائنات کا جو حسین جملہ ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو صبح کو بادشاہ ہو یا فقیر ہو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب پیٹ بھر کے سوتے ہیں. ٹھیک ہے. در حقیقت جیسے اس کی زور دیا گیا وہ یہ ہے رزق معرفت. مجھے رزق معرفت آتا ہو، رزق توبہ آتا ہو، رزق استغفار آتا ہو، رزق مغفرت آتا ہو. مجھے یہ رزق اہل بیت عطا ہے اور ائمہ السلام کی نگاہ میں. اچھا اب جب ظاہر ہے کہ جب یہ رزق ہے، یہ رزق روحانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رزق روحانی کی ضرورت کے لیے ضرورت کیا ہے کہ جہاں میری آنکھیں کان یہ پاکیزہ ہو، تو جس زبان سے میں تکلم کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے یہ بھی تو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے نا. بالکل اس بالکل. سے کوئی ایسے الفاظ صادر نہ ہوں جس سے تاثیر کہ ہو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. ٹھیک ہے. شرکیہ جملے تو خیر حرام ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن ایسا کوئی جملہ جس سے کسی میرے کیا کہتے ہیں مومن کو تکلیف ہو رہی ہو، اذیت ہو رہی ہو، کوئی غیبت میں کر رہا ہوں، کسی کی برائی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں تہمت لگا رہا ہوں. نہیں، غیبت اور تہمت میں یہ فرق ہوا کرتا ہے. غیبت کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے اور اس کے سامنے بیان کرنے میں مجھے ہمت نہیں ہے تو میں اس کو پیٹ پیچھے کر رہا ہوں. تہمت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے ہی نہیں اس کے اندر پھر بیان کر رہا ہوں، تو وہ تہمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر میری زبان ان چیزوں سے ناپاک ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے، تو چند لمحوں میں اگر میں اس سے ذکر رحمانی کر رہا ہوں گا تو یہ تو لطف الہی ہے. سب لطف الہی ہے. وہ ذرہ برابر کے اوپر کچھ بھی دے دے مجھے، ساری رات جاگنے میں کچھ بھی نہ دے مجھے. لطف الہی کو سمجھنا چاہیے کہ لطف الہی کیا ہے. لطف الہی یہ ہے کہ میں ایک جنبش کو جس لمحے میں دعا کر رہا ہوں، اس لمحے ایک لمحے کے لیے اگر مجھے خوف پیدا ہو گیا، میں نے توبہ کر لی سب سے پہلے اپنے گناہوں کی. ٹھیک ہے. دیکھیے دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی سے قرض لینے جاتا ہوں، کبھی آج تک آپ نے یہ دیکھا کہ برائے سے مانگا گیا اس سے. جب جاتے ہیں نقل باب کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، کیا سخی ہیں آپ، ماشاء اللہ اتنی خیر مخیر آپ ہیں، فلاں یہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ مینٹلی تیار ہو جائے. وہ تعریف سنے گا. جب اس کی خوب تعریف کا پل باندھ دیے، ادھر میرا بھی چھوٹا سا کام تھا اس لیے حاضر ہوا. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ دے دے گا. اب تو نا ویسے باقی میں دیکھا علامہ صاحب بہت سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جیسے کہ آپ کی تعریف کرنا شروع کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اب باقی دنیا اتنی لین دین کی عادت ہے. پہچانتا ہے جی. وہ تو بس کام کیا ہونا وہ تیار ہو جاتا ہے کہ جواب کیا دینا ہے میرے. مجھے جناب یہاں پہ لینی چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں منزل کی فضیلت کے حوالے سے جو ہمارے گھر میں دعا بڑی پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے، کیونکہ آج کل تو دیکھیں زمانہ تھوڑا سا نا کافی ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے. تو دو چیزیں ہم کام کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم وہ اپنی ٹیلی ویژن پہ لگا دیتے ہیں اور پھر گھر میں جہاں جہاں اس کی آواز جا رہی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا سارا جو گھر ہے نا وہ اس کی پروٹیکشن میں آ رہا ہے. اچھا ایک پھر دن رقیہ بھی ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایگزیکٹلی اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت ساری احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر اس کا باب باندھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک باب ہے باب الرقیہ. رقیہ کسی کو جھاڑ پھونک کرنا، ٹھیک ہے، دم کر دینا کسی کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جماعت ایک جگہ سے گزری تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا جو سردار تھا وہ بیمار ہو گیا تھا، اس سے بچھو نے کاٹ لیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ انہوں نے سورہ فاتحہ اس پر دم کیا تو اس سے بچھو کے جو کاٹے کا جو اثر تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا. یہاں سے ہم استدلال حاصل کرتے ہیں کہ دم کرنا
جھاڑ پھونک کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. بٹ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کر کون رہا ہے. کر کون رہا ہے, جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہر کسی کی زبان میں اعمال میں وہ تاثیر نہیں ہے. ہاں اسی لیے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ عاملین کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر وہ چلے وغیرہ کر چکے ہوتے ہیں, باقاعدہ طور پر انہوں نے جو ہے نا طریقہ کار سے وہ جو اذکار ہوتے ہیں اس کی تعداد مکمل کی ہوئی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر جب عاملین کے پاس جاتے ہیں تو اس کا اثر جلدی ہونے لگتا ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی, اچھا رقیہ بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے. رقیہ یعنی کہ آپ نظر بد کے لیے بھی رقیہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر کسی پریشانی میں ہیں, کہیں پھنس گئے ہیں, راستہ نظر نہیں آ رہا, گم ہو گئے ہیں, تبھی رقیہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کہیں ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے, اس میں بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے جادو اگر آپ کے اوپر ہو گیا ہے, ان تمام کی الگ الگ طریقہ کار ہیں. ٹھیک ہے, رقیہ یعنی نظر بد سے دم کرنے کا علاج تو بالکل واضح طور پر حدیث میں موجود ہے. معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو افاقہ ہوگا. اچھا اب ایک اور چیز کی جانب آتے ہیں. اعمال نامے جو قیامت کے دن تلیں گے, یہ یاد رکھیے گا اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی. صحیح ہے کہ حالانکہ ہمیں جو نیکیاں ملتی ہیں 500 آپ کی نیکیاں ہیں, 15,000 نیکیاں, حالانکہ نیکیاں کاؤنٹنگ میں ملتی ہیں آپ کو, کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھا 70,000 اس کا آپ کے ثواب ملے گا, اس کا ثواب ایسا, ٹھیک ہے, وہ کاؤنٹنگ میں مل رہا ہے. لیکن جب وہاں پر آپ کے اعمال نامے تلیں گے نا, کاؤنٹ نہیں ہے وہاں پر آپ کی جو نیکی ہے نا ان کو تولا جائے گا. اب آپ کی نیکی کتنی بھاری ہے, اب بھاری کیسے ہو سکتی ہے نیکی؟ میں نے 1 مرتبہ قل پڑھا ہے, میری نیکی بھاری ہے, یا میں نے چلتے چلتے ایسے ہی بے دہانی میں جو ایک قل پڑھا ہے وہ نیکی بھاری ہے. وہ جو بے دہانی میں پڑھا ہے نا اس کی نیکی ہلکی ہے, حالانکہ پڑھا وہ بھی 1 ہی مرتبہ تھا, پڑھا یہ بھی 1 ہی مرتبہ ہے. لیکن بھاری کون سی نیکی ہوگی؟ جو میں نے اخلاص کے ساتھ, نیت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھا. اب یہ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ رقیہ پڑھنے کے بعد یعنی دم کرنے کے بعد بھی افاقہ نہیں ہوتا, تو کہیں نہ کہیں تو کوئی خامیاں, آپ کی تصویر کہیں چل رہی ہے اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے. مجھے میرے والد کا ایک واقعہ یاد آتا ہے, آخری ایام تھے ان کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت سے علماء بھی اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں, جو کینسر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں, اسی وجہ سے وہ کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابا ہمارے آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ بیٹے آپ مجھے دم کر دیں. تو میں نے جو سورہ قلم کی آخری آیات ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 7 ٹائمز میں نے پڑھا. میں نے, آپ یقین کریں, میں نے صرف ابا کو پانی دیا ہے, اور انہوں نے جیسے ہی پانی پیا نا, تکلیف میں تھے, انہوں نے کہا اللہ تمہیں بہت خوش رکھے بیٹی, تم نے کتنا اچھا دم کیا ہے, مجھے فوراً افاقہ ہو گیا, میرا درد ختم ہو گیا. تو شاید میری جگہ میرے ابا کو کوئی اور دم کر رہا ہوتا نا تو اتنا افاقہ نہیں ہوتا. محبت اور تکلیف, وہ جو میں نے جس محبت سے پڑھا ہوگا نا اپنے ابا کے لیے, وہ شاید وہ تاثیر کی وجہ سے وہ میرے ابا ٹھیک ہو گئے. تو توجہ اس بات پہ رکھنی ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس امید کے ساتھ مانگیں کہ وہ خالق کائنات ہے, مسبب اسباب ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تڑپ کے ساتھ مانگیں. ہاں, پھر دیکھیں کہ کینسر جیسے امراض بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ جو بات کی نا کہ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں جی آپ ہمارے پہ دم کر دیں, جن کے پاس ہم جا رہے ہیں ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کے بھی وصف بھی تو دیکھنا ہے, ان کے اوصاف بھی تو دیکھنا, تو اس میں ہمیں پھر کیا کچھ چیزیں دیکھنی چاہیے جواد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو دین کی پابندی تو یہ تو طے ہے کہ شرط ہے, متدین ہو, صاحب عمل ہو. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اپنے علم پہ عمل کرے بغیر ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا, وہ نشانے پہ لگے گا ہی نہیں کوئی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات ابھی بہت اچھی بات آئی, جیسے علامہ ضامن عباس ظہری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ طہارت لسانی یہ میٹر کرتی ہے. اب دیکھیے بدن نجس ہوا, غسل کیا, اعضائے وضو نجس ہوئے, آپ نے وضو کیا, یہ ظاہر آپ کا ظاہر بدن پاک ہوا. زبان نجس وہی مانا کہ آپ نے گالم گلوچ یا فحش گوئی یا غیبت تہمت, زبان پاک کیسے کریں گے؟ اب جس نے یہ چیز ہمارے سامنے پروردگار نے چیزیں رکھی ہیں تو اس نے حل بھی بتایا نا. کیا عجیب و غریب جملہ ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روایتیں فرماتے ہیں من لم یقدر علی ان یکفر ذنوبہ فلیکثر الصلاۃ علی النبی وآلہ.
فرمایا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کون اپنے گناہ معاف کرا سکتا ہے؟ فرمایا وہ کثرت سے حضور اور ان کی آل پہ درود پڑھے۔ مجھے بتائیں جن پر درود پڑھنے سے زبانیں پاک ہوں وہ خود کتنے پاک ہوں گے؟ اللہ اللہ غور فرمایا آپ نے، جنہیں طٰہٰ کہا جا رہا ہے، یطہرکم تطہیرا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح بھی جیسے بہن نے بہت اچھا ایک اشارہ فرمایا کہ نیکی کا وزن ہونا، وہی بات آ گئی، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ قرآن نے احسن و عمل کہا ہے، اکثر و عمل نہیں کہا، اس لیے کہ اگر کوئی 30 سال میں مر گیا تو اکثر عمل تو نہیں کر پایا، 60 والے کا اکثر عمل زیادہ ہے، تو فیصلہ اکثر پہ نہیں احسن پہ ہوگا۔ اب کتنا پیارا جملہ دیکھیے، سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ مثلا میں کہہ سکتا ہوں بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی نیکی، نو ڈاؤٹ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسلام کسے اللہ کے وہاں حدیث میں آیا کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان الصلاۃ علی النبی و آلہ۔ فرمایا کہ درود کا جملہ پڑھنا، یا ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ درود پڑھنا رسول اللہ پر، ان کی اہل بیت پر، زبان میں ہلکا ہے، میزان میں بھاری ہے۔ یہاں تک ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی، آپ فرماتے ہیں اگر کسی کے اعمال نامے جب تولے جا رہے ہوں گے تو فرمایا اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور آپ پڑھے گئے درود کو وزن کی صورت میں نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے تو فرمایا کہ اس کی نیکی کا پلڑا غالب آ جائے گا، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بہرحال حضور کی شفاعت ہی کام آنے والی ہے، جسے شفاعت کبریٰ مقام محمود کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، یہ دیکھیں آیا یہ پیشہ ور تو نہیں ہے۔ آج کل ہمارا اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں پوری قوم بھی مل کر اگر دیواروں سے یہ چاکنگ مٹائے نا، فلانا رام اور فلانا بنگالی فلانا بنگالن، تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم بھی اگر پورے سال کام کرے تو چاکنگ نہیں مٹ سکتی، اتنا ہر جگہ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ قرآن ہمارے پاس، رسول ہمارے پاس، اہل بیت ہمارے پاس، اولیاء الہی، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ نہ دین ہمارا، نہ مذہب ہمارا۔ چلیے اگر کوئی مسلمان ہوتا تو ہم تو رونا رو لیتے، آپ ہندو کے پاس جا رہے ہیں، وہ کفریات پڑھتے ہیں، ان کے شرکی عقائد ہیں۔ سب سے پہلی بات متدین علماء کے پاس جائیں، جیسے ہمارے مفتی نور رحمانی صاحب خود عالم دین بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ افاقہ بھی ہوتا ہے چیزیں۔ ایک عالم متدین کے پاس جائیں، اور سب سے بڑی چیز آپ نے کہا کہ اب ہم اپنی زبان اگر آلودہ کر چکے ہیں تو درود کی کثرت کریں تاکہ زبان، فرمایا دوسرے سے دعا کراؤ۔ اللہ کے رسول نے ایک مقام پہ فرمایا اپنے لیے پاک زبان سے گناہ کی جو ہے توبہ طلب کرو، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ ہماری زبان پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو فرمایا دوسرے کی زبان تمہارے لیے پاک ہے، کیونکہ اس نے تمہارے لیے گناہ نہیں کیا، اپنی زبان سے اپنے لیے کیا ہے۔ تو التماس دعا جو ہم دوسرے کو کہتے ہیں نا، اس کا فلسفہ یہ ہے، وہ دعا کرے۔ اسی طرح کہا گیا جہاں اجتماع ہو رہا ہو مسلمین و مومنین کا، وہاں دعا کرے جائے، کیا پتہ اللہ کا کون سا مقبول بندہ بیٹھا ہے جس کے ساتھ ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ آیات منزل، رقیہ جیسے بہن نے بیان کیا، تمام چیزیں یہ اثر رکھتی ہیں، بشرطے کہ ان کے تمام چیزوں کو ہم لے کر چلیں ساتھ۔ صحیح میں نور بھائی ایگزیکٹلی آپ سے بھی سوال پوچھنا کہ بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دوسروں سے کہتے ہیں التماس دعا، تو اپنی زبان تو چلنے ہم نے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، لیکن اگلے کی زبان نے آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ کے لیے پاک ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، بڑا اچھا پوائنٹ آج میں نے سیکھا۔ جی نور بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا المیہ ہمارے یہاں اس زمانے کے اندر یہ ہے کہ اولیاء کامل کے پاس جانا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، لیکن نیک لوگوں کے اعمال کو بھی اپنانا چاہیے۔ جس طرح ہم لوگ بہت سارے ایام آتے ہیں، ایام کو مناتے ہیں، ایام کو اپناتے نہیں ہیں۔ اگر ایام کی سیرت جو جن کی بھی بزرگ ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، جو اہل بیت اطہار ہیں، خانواد رسول کے جو پھول ہیں، ان کے سیرت کو اپنا لیں گے تو ہماری سیرت کی روشنی میں لوگ آ کر روشن ہو جائیں گے۔ ہماری سب سے بڑا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان پر چلتے نہیں۔ اب رہا یہ معاملہ آیات رقیہ کی بات ہو گئی یا پھر منزل کی بات ہو گئی، وہ لوگ کہ جو نظر بد میں، جادو میں، حسد میں مبتلا رہتے ہیں، سب سے بڑا ذکر پتہ قرآن نے کیا بتایا؟ سب سے بڑا ذکر جو قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ للذکر، سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ نماز کو پابندی سے پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد، حسد، جادو سے محفوظ رہیں تو پھر آپ سورہ فلق اور ناز لازمی سنتوں کے اندر، نوافل کے اندر پڑھیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا سورہ رحمان کے حوالے سے کیا نا، سورہ کوثر کے حوالے سے کیا، سورہ ہم نے فلق اور ناس کے حوالے سے کیا، ہم نے کافی متعدد سورہ بقرہ کے حوالے سے کیا۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد ان کو نماز میں پڑھیں۔
سب سے بہترین. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کی دکان میں نحوست نہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اگر قبرستان سے پڑوا کے مٹی بھی ڈالیں, جس طرح میرے بھائی نے کہا ہندو سے پڑوا کے ڈال دی جاتی ہے, گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, لوگ اس دکان پہ چڑھتے ہیں, ان کی سودا سمجھ میں نہیں آتا, ڈیل ہوتے ہوتے کینسل ہو جاتی ہے, لوگ بیچنے والا راضی ہوتا ہے, لینے والا راضی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, وہ شیطانی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ نماز کو پابند کریں اور نماز میں قرآن کی آیتوں کو پڑھنا شروع کر دیں, آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں, آپ کے سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جھاڑ پھونک کے حوالے سے ایک بات کی گئی, اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعویذ چل جائے. تعویذ ہندوؤں کا بھی چلتا ہے, تعویذ غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں, ان کا بھی چلتا ہے. تعویذ سے کوئی بابا نہیں بنتا, بلکہ اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے بندہ ولی اللہ بنتا ہے. کیا بات ہے. بے شک. جب وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حلال کو حلال سمجھے, قرآن کے حرام کو حرام سمجھے, وہ شخص, یہاں سب بیٹھے ہیں, علماء موجود ہیں, وہ شخص جو ہوا میں بھی اڑے مگر قرآن کے خلاف جائے, ہمارے نزدیک وہ شیطان ہو سکتا ہے, رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا. تو میری جو ماں بہنیں آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان سے التماس ہے, ان سے درخواست ہے, خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی کوئسچن پوچھنا ہے, کوئی سوال پوچھنا ہے, آپ علماء حق کے پاس جائیں. سب سے بہترین آپ کو ایک عالم ہی بتا سکتا ہے کہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح ہمیں اس کا حل چاہیے. یہ اچھا دوسرا اور بھی ہے, بہت سارے گوگل بابا پہ سرچ کیا کر رہے ہوتے ہیں. یہ انتہائی اہم میں آپ کو بات بتا دوں کہ فلاں وظیفہ پڑھ لیں, فلاں وظیفہ پڑھ لیں, فلاں وظیفہ پڑھ لیں. یاد رکھیے گا, میں نے بڑی اچھی بات کی تھی, ہر وظائف ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ہیں ان کو فلاں جو ہے سیرپ اس سے الرجی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو الائچی کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے, وہ الائچی کھاتا ہے اس کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کچھ لوگ زیادہ نمک کھائیں تو ان کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شوگر کے پیشنٹ کو آپ حلوہ کھلا دیں, آپ ان کو چینی پلا دیں بھر بھر کے, تو کیا ہوگا؟ ایکسپائر ہو جائے گا. اسی طرح جب بھی آپ کوئی وظائف پوچھیں تو کسی عالم باعمل سے پوچھیں, اس کے اوقات کار پوچھیں, اس کی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, کس طرح کی پابندی ہے, یہ پوچھیں. خود گوگل بابا سے جا کے بابا نہ بنے, ورنہ اکثر لوگ رجت ہو جاتی ہے. آپ تو لوگ گوگل پہ نہیں جاتے, تو لوگ ٹک ٹاک پہ چلے جاتے ہیں. رجت کیا ہوتی ہے بہن؟ رجت یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے قرآن مجید فرقان حمید پہ کچھ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. اسی طرح قرآن کی کچھ صورتوں کو جنات بڑا پسند کرتے ہیں. جیسے ہم میں سے کسی کو سورہ یاسین بڑی پسند ہے, کسی کو سورہ رحمان بہت زیادہ پسند ہے, کسی کو سورہ کوثر بہت زیادہ پسند. اسی طرح نیک جنات میں بھی کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی روشنی رکھی. جب آپ وہ پڑھنا شروع ہوئیں گے, نیک جنات آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ قابو کر لوں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے. اچھا, اکثر لوگوں یہ ہوتا ہے جنات ہمارے قابو میں آ جائیں گے نا تو ہم بہت سارے کام کر لیں گے. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے, پھر ذہن پلٹنا شروع ہو جاتا ہے. ذہن, آپ نے سنا ہوگا کچھ آدمی نے وہ فلاں وظیفہ پڑھا تھا, اس کے بعد ذہن پلٹ گیا, ذہن خراب ہو گیا. تو جب بھی کچھ پڑھیں, رحمان کا قرآن سمجھ کر پڑھیں. جب رحمان کا قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہوں گی. اور خدا کا واسطہ میں آج اس پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, کچھ بھی جنات کو قابو کرنے کے لیے نہیں پڑھیں. اولیاء کاملین کے نزدیک اس بندے کو ملعون سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق جنات کو قابو کر کر اپنے کام نکلوائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بالکل آپ نے صحیح بات کی. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں جس کے پاس کوئی جنات جو ہے انہوں نے رکھے ہوں, تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ صحیح علاج وہ کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم بات کریں کچھ علاج کے والے سے, انہوں نے کینسر کے والے سے بات بھی کی, تو یہ جو رقیہ پڑھتے ہیں ان میں, کیونکہ اب بہت سارے لوگ جب ان کا میڈیکل کا علاج چل رہا ہوتا ہے تو لوگوں نے ساتھ میں اب روحانی علاج بھی شروع کر دیا ہے, کیونکہ اب لوگوں کو روحانی علاج کی بھی ذرا قدر پتہ چل گئی بھی کیسے آپ کا اگر میڈیکل علاج ہو رہا ہے تو اس میں تقویت وہ اور ایڈ کر رہا ہوتا ہے, مطلب اس کی تاثیر کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو جیسے کینسر کا میں اسپیسیفکلی بات کروں, آج کل علامہ صاحب ہمیں جس بندے سے بات کریں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کینسر کا پیشنٹ نکل رہا ہے. ایک تو اس کی بھی وجہ بتائیے گا, پھر ایسی ہم کیا چیز پڑھیں کہ ہم اس کینسر جیسی وبا کو کنٹرول میں کر سکیں؟ دیکھیے, دو چیزیں یہاں ایک تو منزل اور ایک رقیہ. جی, تاکہ سامعین تک بات کلیئر ہو جائے. منزل مشتمل ہے صرف قرآنی آیات پر, جی ٹھیک ہے. رقیہ جو ہے اس میں آیت بھی شامل ہیں اور دعائیں بھی شامل ہیں, جی, اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, جو منزل ہے اس میں دیکھیں ایک ہوتا ہے ایجاب, ایک ہوتا ہے قبول, سوال و جواب. منزل خالی وہ چیز ہے جہاں سوال جواب نہیں ہے, صرف اقرار ہے, سر تسلیم خم ہے بس, وہ خدا بازو اللہ سے تسلیم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پہ ہم کوئی آرگومنٹ نہیں کر رہے,
खुदा की वहदानियत और जो उसने कहा है फिर सिर्फ इकरार है बस, तू सच, सरेंडर है, तू सच, ठीक है। बेशक रुकैया जो है जैसे गुफ्तगू हो चुकी है कि झाड़ फूँक का काम है, ठीक है। एक है लुग़वी माने और एक है इस्तिलाही माने, शरई माने। शरई कैफियत कब आएगी? उस वक्त आएगी कि जब जो दुनियावी एतबार से ना बाज़ औक़ात में शिरकिया जुमले भी आ जाते हैं, ठीक है ना, वो एक दुनियावी वो लुग़वी माना है। रुकिया शरिया वो कहलाएगा कि जिसमें खालिसतन कोई उन दुआओं में उन वज़ाइफ में कोई लफ्ज़ शरकिया नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो बातिल हो जाएगा, हराम हो जाएगा, काबिल कबूल ही नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात यही कि ये जो बीमारियां हैं, याद रखिए कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको हम दुनियावी सबक समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। एक्सरे सही आ रहा है, रिपोर्ट सही आ रही हैं, मगर मरीज़ सही नहीं हो रहा, ठीक है ना। कैंसर कोई बाहर की चीज़ नहीं है, बाहर से पेनिट्रेट नहीं करते, कैंसरियन तो बॉडी में मौजूद है, कहीं हमारी गफलत को होता है कि जैसे वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसकी एक्टिवेशन को रोकना है हमने, ये नहीं कि वो कैंसर है नहीं, हर इंसान की बॉडी के अंदर कैंसर सेल तो होते हैं, वो तो कैसा एलिमेंट है जो ज़िंदगी की अलामत भी है, ठीक है ना। लेकिन जब वो इफरात और तफरीक का शिकार हो जाती है ना बॉडी हमारी, वो एक्टिव हुआ तो उसको हमने कह दिया कि वो डाइवर्ट होना शुरू हो गया उसमें, ठीक है ना। और देखिए खुदा की हिकमत देखिए कि हर चीज़ में खुदा आलम ने एक वक्फा रखा हुआ है। जैसे हार्ट अटैक है, जवानी की उम्र में हार्ट अटैक जो है ये तिब्बी तौर पर साबित है कि पहला अटैक 6 से 8 घंटे लेता है, ठीक है। लेकिन हमें तमीज़ नहीं होती, हर को पहली दफ़ा हो रहा होता है, हम सोचते हैं शायद गैसेज हो गई है, ये हो गया वो गया, 6 से 8 घंटे लेता है। खुदा ही निज़ाम देखिए आप। ऐसे कैंसर है, ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ये स्टेजेस होते हैं। वजह यह है कि हमारी कुछ तालीमात ऐसी थी जो हमने इख्तियार नहीं की, नॉन मुस्लिम ने इख्तियार कर लिया। उनके आप प्रोटोकॉल में ही चीज़ शामिल है कि एवरी क्वार्टर या एवरी 6 मंथ पे उन्होंने मेडिकल चेकअप करवाना है। उन्होंने बिल्कुल जिस्मानी उन्होंने अपनी खबरगिरी रखनी है कि हमारा कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है। हमारा मसला ये है कि हम जिस्मानी ऑर्गन को तो छोड़िए, हम जो बॉडी हमारी है इस पर तवज्जो नहीं देते, तो रूहानियत पे कहाँ तवज्जो देते होंगे हम सुबह शाम तक। एक जो चीज़ नज़र आ रही है उसको नहीं देख रहे, तो जो ना नज़र आ रही है उसको कैंसर के लिए जो एक अस्माए इलाही में से एक किस्म है या मजीदो। या मजीदो बेहतरीन टैबलेट है कही है कैंसर के, ठीक है ना। जो मरीज़ इस सतह तक पहुंच चुका हो, ठीक है ना। लेकिन मैं पहले अर्ज़ करूँगा कि तस्बीह जो ताउस की तस्बीह जो है औज़ु बिल्लाह की, वो सबसे पहले पढ़नी चाहिए ताकि जो उस पर कुछ असरात हैं ताकि देखिए कोई भी डॉक्टर जो है पहले दिन मर्ज़ की दवा नहीं देता। मुफ्ती साहब बैठे हुए हकीम ही हैं, ये भी पहले दिन मर्ज़ की दवा नहीं देते, पहले दवा देते हैं 2 दिन जो कुछ उसने इस्तेमाल किया हुआ है पहले उसका माइनस करने के लिए, तब इनका दिया वो मुरब्बा जो काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही है कि हम जो है दुआ मांगने लगते हैं। पहले तो ये देखें ना जो हम पे कहीं से गुजर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि दीवारों पे लिखा होता है, कुछ किसी ने रफाजत कर ली बगैर सोच समझे हम गुजर गए उसके ऊपर से, अंदाज़ा नहीं हो पाता हमें, ठीक है ना। कौन सी चीज़ हमारे पीछे लग गई, ठीक है ना। तो जैसे कापी के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है, उसका फलसफा क्या होता है ताकि कोई भी पानी गिरे तो कापी ख़राब ना हो। ये आउज़ु बिल्लाह जो है ये हमारे लिए प्लास्टिक कोटिंग का काम करती है। अगर हर इंसान रोज़ाना एक तस्बीह की आदत बना ले घर से निकलने से पहले, महफूज रहेगा वो। आइमा अलैहिस्सलाम ये मासूमीन अगर बीमार होते हैं उसमें मसलियत होती है। अच्छा, क्या उनके लिए है? कहा यह गया है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी को इफ़रात और तफरीक का शिकार नहीं करते, तवाज़ुन के साथ गुजारते हैं, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। इसलिए हमारे जितने मुफ्तियान हैं, जितने महाराजे हैं, कोई 50-60 साल की उम्र में नहीं जाता, 100 साल, 110 साल, 120 साल। हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं, ज़्यादा काम छोड़ देती है। वो जितने बड़े होते चले आते हैं उनका हाफिज़ा उतना काम करना शुरू। मेरा आपको पता है यहाँ पे मेरे लिए भी तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेक आ गई है, मैं ब्रेक नहीं ले रही और शो का तवाज़ुन आउट हो रहा है। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा आप लोग। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी जगहों पे हम जो है रुक़िया पढ़ सकते हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि जैसे वज़ाइफ जो हैं वो भी स्पेशली मखसूस आदात में हम बग़ैर इजाज़त के नहीं पढ़ सकते, तो क्या रुक़िया के बारे में भी ऐसे ही है और क्या ये हर शख्स पढ़ सकता है? वैसे ये मेरा आप चारों से सवाल होगा। देखें, एक चीज़ मैं अभी हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया रुक़िया शरइया, ठीक है।
رقیہ شرعیہ وہ ہے جو احادیث میں آپ کو بتایا گیا قرآنی آیات، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر رقیہ آپ کرتے ہیں، اب اس کے علاوہ رقیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایسے لفظوں کا استعمال جس میں شرک ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب نے پوچھا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی رقیہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو کیا آج بھی کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو. جب سنا تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی شرکیہ لفظ استعمال نہیں ہوتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ داتا صاحب کی گھوڑی، وہی اندھیری رات، اس طرح کے جملے آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ یہ پڑھ لوں گا تو اب درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہی رقیہ پڑھیں جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے. تو کوشش کریں کہ رقیہ شرعیہ کی طرف جائیں. اب آپ بات کر رہی تھی تعداد کی. تعداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا آپ ویسے تو جیسے ہم بغیر ڈاکٹر کی صلاح کے ہم صلاح مشورہ کے نہیں دیتے نا. اگر اس نے وہ کہے گا کہ بھئی اتنی ڈوز آپ نے لینی ہے، وہ آپ کی ایج کے مطابق بتائے گا. اسی طرح سے کوشش کریں کہ جو احادیث میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں، مثال کے طور پر عاملین اکثر بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، اس سے تعداد زیادہ نہ پڑھیں. آپ نے دیکھا ہے چابی ہوتی ہے نا، ہم جس سے تالا کھول رہے ہوتے ہیں، ہاں اس کا ایک بھی دانہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو تالا کھلتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کھلتا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر اذکار کرتے ہوئے بھی آپ نے تعداد کو ملاحظہ رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا، جیسے رات میں آپ یو نیڈ ٹو ہیو دا ایکسس کی، جی ایکسس ہونا ضروری ہے. ہاں تو وہ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو آپ کو تعداد بتائی جا رہی ہے نا، اب آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، اچھا اگر آپ اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتے ہیں نا کہ بھئی اس میں گڑبڑ نہ ہو، تعداد آپ کم زیادہ پڑھیں، اس کے لیے بہترین طریقہ ہے اول آخر درود شریف پڑھنا، کیونکہ درود پاک ٹھنڈا ہوتا ہے نا. اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ کیریئر ہے نا، یہ لے جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. کسی بھی آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ پھر ایسا ہے کہ جو آگے پھر آسمانوں تک آپ کا جو ذکر ہے، جو آپ کی دعا لے جائے گا، بغیر اس کے پڑھیں گے کہ آف کورس وسیلہ اس میں ایڈ نہیں ہوا نا پھر، تو پھر ہوا میں کی جو ہے نا وہ آپ کی چیز معلق ہو کے رہ جائے گی. اور درود شریف بھی پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، وہ ذکر بیچ میں نہ چھوڑیں، کیونکہ نبی کا یہ فرمان بھی ہے کہ مجھ پر دم بریدہ درود نہ پڑھو. پوچھا کیا ہوتا ہے دم بریدہ؟ کہا کہ وہ جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو. تو درود شریف پڑھیں ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، اور وہ درود جس میں آل محمد کا ذکر ہو. اس کا مطلب ہے رسول پاک نے خود کہا کہ اور میرے اہل بیت وآل میں اہل بیت بھی آ جاتے تو ان پر بھی جو درود بھیجو. وسیلہ کتنا امپورٹنٹ جو رقیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں مجھے یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک رقیہ کیا، ہماری تو زندگی میں ہی وسیلہ بہت ضروری ہے. صبح کا ناشتہ میں نے ہاتھوں کے وسیلے کے بغیر نہیں کیا، میں پیروں کے وسیلے کے بغیر چل کے نہیں آیا. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں وسیلے کا لفظ 2 بار آیا ہے، لیکن وسیلے کے انکار کرنے والے 2 جہانوں میں ملیں گے آپ کو. یہاں بھی ملیں گے، وہاں بھی ملیں گے. مطلب وہاں انکار کریں گے تو ظاہر ہے کہ رسوائی ان کے مقدر میں یہاں بھی ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں وسیلہ بہت ضروری ہے. اور دعا جیسے بہن نے بیان کیا، درود تو یعنی کہ تمام چیزوں کے لیے، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں یہ جو اول و آخر تجویز کرتے ہیں نا دعا کے آخر میں، یہ کیوں؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ دعا ہر وقت مستجاب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب پر اور ان کی آل پر رحم نازل کرتا رہے گا، ان کو اپنے سے قریب کرتا رہے گا. تو ہوتا کیا ہے، جب آپ اول و آخر درود پڑھتے ہیں تو یہ دعا ایسے پیک ہو کے جاتی ہے درود کے ساتھ. ملائکہ جب اس کے اول آخر میں درود دیکھتے ہیں تو وہ تو قبول ہو جاتا ہے. تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں دعا کے شروع اور آخر کے بیچ کی بات تو قبول کروں، اس کی بیچ کی بات رد کروں، تو لہٰذا اس شروع اور آخر کے صدقے بیچ کی بات بھی مان لی جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ہم نے بھی بات کی دعا کے اوقات کے حوالے سے، جو بھی اوقات اورات ہیں، وظائف میں دعائیں، دیکھیے اس کے ریکمنڈڈ آیات اور ٹائمز تو وہی قرآن نے بتائے جو اب میں نے آیت پڑھی تھی. ایک اب ان سب میں بھی جو موسٹ ریکمنڈڈ ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اب ان میں بھی ایک جو موسٹ ریکمنڈڈ ٹائم آ گیا وہ آ گیا سحری کا وقت. سحری ہمارے لوگوں کو، جو بڑے بھولے ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سحری صرف وہ کھانے سے مراد، سحری مطلق صبح کا وقت، سحر کا وقت. فرمایا جو صبح کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، صابرین ہیں، سچے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے قیام کرنے والے ہیں، کھڑے رہنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، جب صبح سب سو رہے ہوں نا اس وقت تنہائی میں بیٹھ کر کسی سے اپنی باتیں کریں اور اس سے کہیں دعا کے جملے ہیں، ما انا باول من عصاک، اے پروردگار
میں کوئی پہلا ہوں جس سے تیری نافرمانی کی ہے، فتبت علیہ، جو تو پہلی بار مجھے معاف کرے گا. پروردگار قبح الذنب من عبدک فلیحسن العفو والتجاوز من عندک، اے اللہ بندے سے برائی ہونا یہ گناہ ہے، تو اس سے معاف کر دینا بھی تو اچھائی بات ہے، لہٰذا تو معاف کر دے. چنانچہ اس انداز سے رب کو پکاریں جس سے مانگ رہے ہیں اس کے قریب تو بڑھیں. حدیث قدسی میں آتا ہے میرے بندے تو 1 قدم بڑھا میں 10 قدم تیری طرف بڑھوں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ میری رحمت اور جلدی تیرے قریب پہنچے گی. آخری بات، جب بھی دعا کریں ہم بہت سیلفش ہوتے جاتے ہیں، دعا میں بھی سب سے بس میرا ہو یہ قبول ہو جائے، میرا یہ قبول ہو جائے. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میں جب اپنی اماں جان کو دیکھتا تھا دعا کرتے ہوئے تو آپ پہلے پڑوسیوں کے لیے کرتی تھی دعا. تو امام حسن نے پوچھا اے اماں آپ سب کے لیے دعا پڑوسیوں کے لیے پہلے کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا گیا بنی اجار ثم الدار، کہنے لگے بیٹا پہلے پڑوسیوں کے لیے مانگا جاتا ہے پھر اپنے لیے. تو جہاں دعائیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے آس پاس والوں کے لیے، بیماروں کے لیے، پریشانوں کے لیے، اسپتالوں میں جو تڑپ رہے ہیں، جو گمشدہ ہیں، اور بالعموم امت مسلمہ کے لیے، دنیا میں جو مسلمانوں کا حال ہے، سب کے لیے مانگیں. وہ اتنا لطیف و کریم ہے، ان کو عطا کرنے سے پہلے آپ کو بھی عطا کر دے گا. کیا پیاری بات ہے. نور بھائی وہی وسیلے کے ساتھ رقیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دعا کرتے ہیں انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان پر چلا کہ جن پہ تیرا فضل ہے. آپ تو ہر نماز میں وسیلے کی دعا کر رہے ہیں. کون ہے انعمت علیہم؟ قرآن کا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے طریقے پہ، شہداء کے طریقے پہ، صدیقین اور صالحین جو تیرے نیک بندے پروردگار ان کے راستے پہ چلا. اور قرآن میں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا ہے پروردگار فقط ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین. اور عبادت میں آپ نماز کے لیے آئیں گے، اور نماز میں سب سے پہلے آپ اذان میں آئیں گے، اور اذان میں اللہ نے جس کا نام اپنے نام سے جوڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وسیلہ دیں گے تو ہوگا نا. کلمہ میں ان کا نام ہے، اذان میں ان کا نام ہے، نماز میں ان کا نام ہے، قرآن میں ان کا نام ہے. اگر تمہیں وسیلے کا انکار ہے، ان کو عبادت سے نکال دو، ہم وسیلے سے نکال دیں گے. نہ تم عبادت سے نکال سکتے ہو، نہ ہم وسیلہ دینا چھوڑیں گے، تو ہم ان کا وسیلہ مانگیں گے. اب رہا قرآن نبی اسلام میں جو آیت دعائے معصورہ بیان کی گئیں، رقیہ کے اندر بیان کی گئی، ان میں کچھ میں آپ کو احادیث بیان کروں جو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، جو خاص طور پہ اسپیشلی رقیہ کے اندر اولیاء کاملین پڑھا کرتے ہیں. ایک دعا ہے کہ دیکھیں آنکھ میرے لیے نعمت ہے، اس میں سنتا ہوں، کچھ کی ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. آنکھ میں دیکھتا ہوں یہ نعمت ہے، سننے کی طاقت نعمت ہے، بولنے کی طاقت نعمت ہے، گھر نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، دولت نعمت ہے، شہرت نعمت ہے، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو کرسی دی وہ نعمت ہے. وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ کوئی نعمت زوال نہ ہو. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، چھوٹی سی دعا ہے، آپ یاد کر لیجئے اور ہمیشہ ہر نماز میں دعا کریں. اللہم اے اللہ انی اعوذ بک، میں تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ تو مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرما. اے اللہ کوئی بھی جو نعمت ہے وہ زوال نہ ہو. پھر وہ لوگ کہ جو جادو میں مبتلا رہتے ہیں، جو نظر بد کے حوالے سے بچنا چاہتے ہیں، جو کاروبار کے حوالے سے بچنا چاہتے ہیں، وہ دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، یہ رقیہ کے اندر ملے گی. یہ آپ پڑھیں گے آپ سوء تقدیر سے بچ جائیں گے، آپ آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. ایک وہ دعا کہ جو آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور بروز محشر آخرت میں بھی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دنیا بھی حسین فرما اور میرے لیے آخرت بھی حسین فرما. وہ دعا کہ جو نبی علیہ السلام کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور جب آپ طواف کر رہے ہوں طواف کے اندر بھی پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب، اب آگے مینشن کیے گئے علماء نے وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بچا، محشر کی رسوائی سے بچا، اور کل میرا جو میں جن کے ساتھ داخل ہوں جو تیرے نیک بندے ہیں. جس طرح میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ میں تو وہ اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتا ہوں کہ منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا کہ جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے تم آج ان کو بھول رہے ہو، اور آج لے مدد، آج لے وہ ایک شعر ہے نا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو قیامت میں مان گیا. تو کل تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا. کل جب جن کی جنت میں تم جانے کے لیے خواہش مند ہو، جب تم ان کو دیکھو گے، تم سرداران جنت کو دیکھو گے، تم خاتون جنت کو دیکھو گے، تو ماننا پڑے گا. آج ماننا ہے اصل میں.
آج جو ان کے طریقے دیکھ لیں گے تو پھر تو ماننا ہی پڑے گا نا، جو ماننا نظر جو آ رہا ہوگا. ہاں آج ان کو ماننا ہے، آج ان کے طریقے پہ چلنا ہے. وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہیں، وہ عدل کرنے والے ہیں، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ رحم کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، وہ جھوٹ سے بچنے والے ہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ شکر کرنے والے ہیں، وہ ہر حال میں رحم کرنے والے ہیں. یہ صفات کو اپنا لیں، یہ صفات آپ کے اندر آ جائیں گی، رحمان کی نورانیت اور رحمانیت آپ کے اندر آ جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتے رہیں. ایک چھوٹی سی یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں اچھا علامہ صاحب یہ بات بھی جاننا چاہوں گی، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اصال ثواب کی غرض سے اسپیشلی بکس چھپواتے ہیں جس میں بہت سارے سورے بھی ہوتے ہیں، جس میں منزل بھی ہوتی ہے، جس میں جیسے سورہ رحمان جس پچھلے رمضان نے اس کا ذکر بھی کیا تھا اور رقیہ کا بھی. تو یہ کتنا افضل ہے اور کیا اس کا واقعی بہت یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ بہترین گفٹ ہے جو کہ اپنے پیاروں کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تمام جو دعائیں ہیں جن کو ہم جن کے وسیلوں سے خدا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اب سوال یہ آتا ہے کہ وسیلہ کا بعض کہتے ہیں نا کہ وسیلہ غلط ہے. دیکھیے یاد رکھیے وسیلہ سنت الہی ہے، سنت نبوی سنت امام نہیں ہے، سنت الہی ہے. کیسے؟ اس لیے کہ خدا قادر مطلق تھا نا، کہ اپنے قرآن کے لیے اپنے حبیب کا وسیلہ لیا اس نے، ٹھیک ہے، اپنے دین کے لیے اپنے حبیب کا وسیلہ اختیار کیا اس نے. براہ راست اس نے اپنے آپ کو شناخت نہیں کروایا، ٹھیک ہے، کہا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا چاہوں تو اے محمد تمہیں اور تمہاری اولاد کو خلق کیا، تمہیں دو دیکھیں گے مجھے پہچانیں گے، ٹھیک ہے. تو وسیلہ جو ہے خود سنت الہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سنت الہی پر عمل کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ جتنی قرآن شریف ہے دعائیں ہیں، 3 معصورہ دعائیں ہیں، یہ تمام کی تمام دعائیں جو ہے یہ وسیلہ ہے ان کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں انداز وہ نہیں آتا تو بات ہے یہ موضوع ایک الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کہ جو ہمارے ہاں مروج ہے طریقہ کار ایصال ثواب کے اندر صحیح بھی ہے اور میں کہوں گا غلط بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی تعظیم برقرار رہتی ہے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر مشاہدے میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب کسی سے منسوب کر کے آپ اس میں سورہ فاتحہ کی ذکر کر دیں گے، جو پڑھنے والا پڑھے گا تو پڑھتا رہے گا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا اس کو اپنے کام پہ، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ اگر جہاں کہیں بھی اس طرح کی چیز کو تقسیم کرنے کے اندر بے ادبی کا احتمال پایا جا رہا ہو، اور جہاں یہ پایا جا رہا ہو کہ ہم تقسیم کریں گے تو یہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے گا اور یہ بے ادبی کا اہتمام آ جائے گا، تو وہاں احتیاط برتنی چاہیے، ٹھیک ہے. البتہ ان بچوں کے لیے، ان اولادوں کے لیے کہ جو اپنے والدین کی فقط اتنی خدمت قابل سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے سر چیلم پہ اور سوئم کے اوپر ہم نے کتاب بنائی اور ہزاروں روپے کی کتاب بنا کے اس پہ پرچہ چھاپ دیا کہ فاتحہ پڑھ دیجیے گا، خود کچھ نہیں کرنا انہوں نے. وہ خود بھی عمل کریں تاکہ پھر یعنی ثواب در ثواب اس میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں اس چیز کو، لیکن ہاں اس کے تمام آداب اور اس کی احترام اور بے احترامی کا ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور یہ مد نظر ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ہے، یہ کو ہمیں نہیں معلوم کہ کون بے ادبی کرے گا کون نہیں کرے گا، تو احتیاط اپنے مقام پر ہے جگہ. لیکن بہرحال یہ کہ اگر کسی سے کوئی چیز منسوخ کر دی جاتی ہے، لوگ عمل کرتے ہیں نا. بس آخری بات کہوں کہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات کسی سے منسوب کر کے، کسی ہستی سے منسوب کر کے اگر بیان کی جائے تو اس پر عمل کیسا ہے؟ کام جائز ہے، مباح ہے، حلال ہے. میں نے کسی سے سنا، کسی نے مجھے ہدایت کی کہ آپ کو اس نسبت سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس کام کو انجام دیجیے. مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ ظاہراً متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہیں. میں نے ان کے کہنے سے، انہوں نے منسوب کیا امام سے، خدا سے، میں نے اس پر عمل کیا. تو اللہ یا میرا امام، میں چونکہ اس جس عمل کر رہا ہوں جس نے مجھے گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، مجھے اجر پورا عطا کریں گے. لیکن اگر بتانے والے نے غلط نسبت دی ہے، جھوٹی نسبت دی ہے،
تو میرے مولا کہتے ہیں کہ ان سے بدلہ ہم خود لیں گے. اچھا یہ بات میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہی تھی درمیان میں کہ ہم آج کل بہت سے لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بنا دیا ہے بہت ساری جو اقوال ہے کہ جی ان سے منسوب کر دیا جاتا ہے, جی امام متقیان سے منسوب کر دیا جاتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی سی جیسے ہم نے دیکھا چلو شعر تو بنا لیتے وہ تو ٹھیک ہے, مطلب ہر شعر غالب صاحب کی ان کو کر دیتے تھے, نظر کر دیتے تھے کہ ان کا شعر ہے. لیکن میں نے اب ایسا بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی کہ لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں آتی تھی کہ ان کا یہ تھا, اس میں یہ غلط روایت بیان کرتے ہیں. یہ روایت یہ حدیث رسول خدا سے بھی ہے, مولا کائنات سے بھی, تمام ائمہ سے ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی ہم سے منسوب کر کے کوئی کام کوئی عمل کسی سے کہتا ہے کہ اس کو انجام دو, اور عمل کرنے والا فقط ہماری نسبت کی بنیاد پر اس کو انجام دے رہا ہے, البتہ وہ کام جائز ہو, حلال ہو اور مباح ہو, ٹھیک ہے, تو عمل کرنے والے کو ہم مکمل اجر عطا کریں گے. جس نے ہم سے جھوٹ منسوب کیا ہے اس سے بدلہ ہم خود لیں گے کہ اس نے ہم سے منسوب کیوں کیا ہے چیز, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی کسی سے منسوب کی جا رہی ہے چیز, اگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم تحقیق کر سکیں اس چیز کی, البتہ یہ دیکھنا چاہیے یہ کام صحیح ہے, خدا کی نگاہ میں جائز ہے, حلال ہے, مباح ہے, انجام دیں اس کو, صحیح نسبت ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے مولا جانے, میرے رسول جانے, میرے امام جانے, وہ کہتے ہیں ہم خود بدلہ لیں گے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آج سے 17 سال پہلے ایک کام ہم نے بھی انجام دیا تھا, ٹھیک ہے, لوگوں نے بہت مذاق بنایا تھا ہمارا, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے کہ ہم نے فقط اس بنیاد پہ اس پر عمل کیا, ہم نے ثمرات اس کو دیکھے. اب انہوں نے منسوب کرنے والے نے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا وہ جانے, ان کا کام جانے, ٹھیک ہے. ہم تو یہ بیان کر دیتے ہیں کہ الحمدللہ ثمرات ملتے ہیں, البتہ کام جائز ہونا چاہیے, حلال ہو, مباح ہو, اس کو انجام دیں خوشنودی الہی کے لیے, خوشنودی امام کے لیے, اجر مکمل عطا ہوگا. غلط بیان کرنے والا کو سزا جزا وہ خود دینے والے. اچھا بہت سارے وظائف, مجھے کیونکہ میں وقت بڑا مختصر ہے, 1-1.5 منٹ ہے, مجھے بتائیں یہ جو لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ ہم زبان کی طہارت کے والے سے بات بھی کر رہے تھے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ویسے آپ کو ایک عادت بن گئی ہے, تو کیا اس جھوٹی زبان سے اگر کوئی وظائف پڑھے جائیں کیا ان کی قبولیت ہے؟ دیکھیں قرآن میں کلیئر بات لکھی گئی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. تو جو لعنت کا مستحق ہے تو کیسے وظائف میں, اس کی زبان میں کیسے تاثیر ہو سکتی ہے. ہاں اگر وہ ذکر کر رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کو ثمرات تو ملیں گے, لیکن وہ جو جس ثمرات کا وہ حقدار تھا نا وہ نہیں پا سکے گا. اچھا جھوٹی حدیث کے متعلق بات ہوئی نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہاں بتاتی چلوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے منسوب کر کے کوئی بھی جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف بتاؤں کیوں جملے رسول سے منسوب کر دیتے ہیں, مولا علی سے منسوب کر دیتے ہیں, نام ان کے اتنے بڑے ہیں, بات میں وزن آ جاتا ہے, ہم پہلے ہی لکھ دیتے ہیں مولا کائنات نے فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ آپ اپنے کانٹینٹ کو بھاری کرنے کے لیے تو پڑھ لیتے ہیں, لیکن یہ آگے آپ کو اس کا جواب جو ہے نا دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. دنیاوی تھیسس تھوڑی ہے کہ ساتھ میں ریفرنس اٹیچ کر رہے ہیں غلط. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کے پاس بھی کوئی احادیث آتی ہے نا, پہلے اس کو چیک کر لیجیے کہ وہ صحیح ہے, اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں, ایسی بغیر چیک آؤٹ کیے آگے نہ پہنچائیں. یہ دیکھیں یہ ایک چیز کا حاصل یہ بھی ہماری تو اتنی تمام تر گفتگو کا کہ بھائی ایک تو جب کوئی آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو اس کی پہلے خود چھان بین کیجئے. یا آج کل واٹس ایپ پہ ہر چیز کوئی کسی نے آپ کو بھیج دی اور آپ نے دیکھا نہیں کہ بھی کیا چیز آ گئی, آپ نے آگے بھیج دی ہے. ٹک ٹاک پہ میں آج کل آپ نے بولا تھا نا نور بھائی کہ لوگ گوگل بابا کھول لیتے, تو گوگل بابا سے پہلے لوگ ٹک ٹاک کھول لیتے. جی ٹک ٹاک پہ اتنی چیزیں آ رہی ہوتی, لوگ وہ اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں. تحقیق ہر چیز کی بڑی ضروری ہے. کوئی بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہو اپنی طہارت کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے. زکوٰۃ صدقہ اس وظیفے کا بھی آپ نے ضرور دینا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی چیز کر رہے ہو آپ اس کا پہلے سے صدقہ نکال دیں. تو یہ تو مطلب کیونکہ آف کورس ہم بھی اپنے انہی شوز کے تھرو سیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پھر ہم جا کے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک ہم تمام تر لوگوں کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم پورا بھی اتر سکیں جو اللہ پاک ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی دی تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.